السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈین فلمی ایکٹر نواز الدین صدیقی نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس انکشاف کو سننے والا ہر آدمی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے یہ انکشاف کیا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا ہے، تو اس ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ کے مطابق 16.66% میں مسلم ہوں، اور اتنا ہی میں ہندو ہوں، اتنا ہی بدھسٹ ہوں، اور اتنا ہی میں کرسچن ہوں، اور بقیہ جو پرسنٹ میں سے 100 میں سے بچتا ہے، کہتا ہے میں تمام مذاہب کے جراثیم میرے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ اس کا انکشاف ہے۔ تو اس انکشاف کے بارے میں آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ ہم انسان کیوں پیدا ہوئے ہیں، اور دنیا میں اتنے مختلف مذاہب کیوں ہیں، اور آپس میں مذاہب کا اختلاف کیوں ہے۔ تو آئیے سنیے ڈاکٹر صاحب سے۔ بالی ووڈ ابھینیتا نواز الدین صدیقی کا ایک ویڈیو سندیش جاری کیا گیا ہے جس میں وہ تختی لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس ویڈیو میں نواز نے بتایا کہ پچھلے دنوں انہوں نے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا، جس کی رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ وہ کئی دھرموں سے مل کر بنے ہیں، لیکن وہ 100% کلاکار ہیں۔ دراصل نواز بنا کچھ بولے اس ویڈیو کے ذریعے دھرم کا پاٹھ پڑھا رہے ہیں۔ میں سب کا پہلا سوال کہ خدا نے ایشور نے ہمیں کیوں بنایا؟ دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ وائی سو مینی ریلیجنس؟ اور تیسرا سوال خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے؟ خدا اختلاف کیوں کرتا ہے؟ پہلے یہ پہلے وہ، بھگوت گیتا میں پھر قرآن میں، کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے؟ 3 سوال برابر۔ پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اس کے پوری تقریر کیا ہوں میں، پرپس آف کریشن۔ پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی، سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی، وقت نہیں ہے لیکن مین پوائنٹ کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے، تو ٹیسٹ وچ آف ہز گڈ ڈیڈس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہے انسان۔ باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں، وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں۔ ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے۔ Almighty God has given us a free will۔ فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو، چاہو تو نہ مانو۔ یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے، the rules and regulations۔ اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا یہ لکھا گیا قرآن مجید میں۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر۔ یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے۔ اب میڈیکل کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، آدم سے اب تک ساری انسانیت کو from the loins of Adam کھڑا کیا، پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق، اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ باقی لوگ جو پتھر، پہاڑ، جانور، یہ سب مسلم ہیں، پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، فرشتے کے پاس چوائس نہیں، جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے، لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے۔ تو ہم نے بولے نہیں، ہم کو تو فرسٹ کلاس پاس آنا ہے، تو آ گئے ہم وہاں پر، ہم اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ہے، اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے، بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ۔ تو
So this life is a test for the hereafter. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. So this life is a test for the hereafter. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے, ایک ہی دین, جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. ناظرین یہ ڈاکٹر صاحب کا جواب آپ سن رہے ہیں تو یہ بالکل عین مطابق ہے, صحیح جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین نازل کیا ہے اور اسی میں کامیابی ہے. یہ جو وہ کہہ رہا ہے نواز الدین صدیقی کہ بھی میں 16% فلاں ہوں پھر 16% فلاں ہوں, یہ بات جو ہے وہ ٹھیک بالکل نہیں ہے. اسلام کے معنی ہے امن, پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر, اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے, مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا, صرف اس کی عبادت کرو, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا بدلتا گیا, جیسا میں نے کہا, تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرس خود کہتے ہیں کہ the Vedas have been changed. بائبل اسکالرس خود کہتے ہیں بائبل have been changed. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے, لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہے اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال, اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا, ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا, جیسا میں نے کہا نا, کائی کے لیے, فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں, کبھی صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں, آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوا نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے, مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے, ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے, صحیح بات. جو یکسانیت ہے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو وید اور قرآن میں ہے, کرسچن کہیں گے بائبل اور قرآن میں, مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں, قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل, وید, قرآن میں, وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہ بات میں ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ
खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं, ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए, बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम है, वेद में लिखा है शराब हराम है, कुरान में लिखा है शराब हराम है, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, क्यों नहीं हिजाब करते औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, लिखे हैं सूअर का गोश्त खाना हराम है, विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 and 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 25 कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूं कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो।